ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوال جواب پر مبنی پروگرام زندگی روز بروز. میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب. مولانا صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. فی الحال ہماری جو ترجیحات ہیں وہ اسی پر ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم سود کے حوالے سے بات کریں یا کس طرح سے ہم اپنی روزی کو حلال کر سکیں، اس پر ہماری توجہ مرکوز ہے اور ان سوالات کو ہم نے شامل بھی کیا ہے اور جو دیگر آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے. تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے دنیاوی یا دینی کسی بھی طرح کا، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہمارا نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے یا نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. تو مولانا صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ. آج کے اتفاق کے بعد تینوں سوال یہ بنگلور سے ایک ہی شخص کا سوال ہے کیونکہ یہ سود پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تینوں سوالات کو ایک ساتھ ہی لے لیا ان کے. اور یہ عامر صاحب بنگلور سے وہ لکھ رہے ہیں کہ حالانکہ شاید یہ بات پہلے آ چکی ہے اس طرح سے، یا اور اس پر واضح کچھ وضاحت چاہ رہے ہوں کہ پگڑی پر کوئی مکان لے لیا، 5 لاکھ روپے میں نے دے دیے اس شخص کو اور اس کے بعد میں 5 سال رہا. مان لیے 10,000 روپے کرایہ تھا. میں نے تو اپنے 5 لاکھ روپے جو تھے وہ بھی وصول لیے 5 سال کے بعد، اور اس کے بعد مجھے مل گئے ایک طرح سے دیکھے تو 6 لاکھ روپے میں نے کرایہ کا وصول بھی کر لیا. تو اس کے بارے میں بتائیے. تو پھر میں اب اس رقم کا کیا کروں گا یا کیا کرنا چاہیے مجھے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلین اما بعد. محترم حضرات، ناظرین کرام، آج کی اس موجودہ زمانے میں ہمارے بہت سارے کام معاشی، تجارتی، رہائشی کچھ ایسے ہیں جس کے اندر ربا اور سود کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہو جاتا ہے اور جانے انجانے میں ہم اور آپ اس میں مبتلا ہیں. جی. کوشش انسان کی اس بات کی ہونی چاہیے کہ دانستہ طور پر کوئی اس طرح کا عمل، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے جس سے وہ گناہ کے اندر ملوث ہو اور کسی حرام کام میں ملوث ہو. ہمارے موجودہ زمانے میں جو ایک رواج ہے پگڑی کا، جی، اور پگڑی پر مکان کا لینا اور اسی طریقے سے دکانوں کا لینا ایک عام سا رواج بنتا جا رہا ہے. جی. اور اس کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں پگڑی کی، اس کی 2-3 شکلیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے پگڑی کی کہ آپ کی دکان ہے، جی. یہ آپ کا مکان ہے. ہمیں دکان کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی آپ ہماری دکان لے لیجئے، ہمارا مکان لے لیجئے، 1 سال استعمال کیجئے اس کو، 2 سال استعمال کیجئے، اور اس کے عوض میں ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیجئے. جی. ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے. جب آپ یہ مکان خالی کریں گے 2 سال کے بعد میں تو ہم آپ کو یہ 5 لاکھ روپے بین ہی واپس کر دیں گے، جی. لوٹا دیں گے. ایک شکل تو اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے اور آپ کا مکان ہے، پیسے کی آپ کو ضرورت ہے. جی. آپ نے کہا کہ بھئی آپ ہم کو 5 لاکھ روپے دے دیں، 2 سال کے بعد میں یہ رقم ہم آپ کو واپس کر دیں گے. آپ ہم کو دکان دے دیجئے گا، مکان واپس کر دیجئے گا، لیکن اس درمیان میں کرائے کے طور پر آپ ہم کو 2,000 روپے بھی دیتے رہیے گا. ہاں. 2,000 روپے بھی دیتے رہیے گا کرائے کے طور جبکہ پر، کرایہ لگ بھگ اس کا 10 ہو. جبکہ متعارف کرایہ اس کا 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 8,000 ہے، جو مارکیٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے. یہ جو دونوں شکلیں ہم نے بیان کی ہیں، جی. یہ دونوں شکلیں ایسی ہیں جس کے اندر ربا ہے، جس میں سود ہے، اور
حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، کل قرض جر منفعته فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کا نفع جاری ہو وہ ربا کے اندر آتا ہے، سود کے اندر آتا ہے۔ یہاں جو ہم آپ سے دکان لے رہے ہیں اور آپ کو ہم 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، یہ گویا کہ قرض کے ذریعہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جی قرض کے ذریعہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ صراحتاً ربا کے اندر شامل ہے، سود کے اندر شامل ہے۔ اور اس کی 2 شکلیں اور بنیں گی آگے چل کر کے۔ جی ایک شکل اس کی تو یہ بنتی ہے کہ ہم نے آپ سے بات چیت کیا دکان کے لیے، اور آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، جی ایک مشت پیسے چاہیے آپ کو، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے چاہیے، اور آپ نے کہا کہ بھائی صاحب ہماری یہ دکان لے لیجئے اور ہم کو 2 لاکھ روپے دے دیجئے، اور اس کا کرایہ 10,000 روپے ہے۔ گویا کہ آپ ہم سے 2 لاکھ روپے ایک مشت لینا چاہتے ہیں، جی 2 سال کے 1 سال کے ایک مشت لینا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہر مہینے آپ کا کٹتا رہے گا، جی ہر مہینے آپ کا کٹتا رہے گا، 10,000 کے حساب سے، 12,000 کے حساب سے، 15,000 کے حساب سے آپ کا کٹتا رہے گا۔ آپ ہم کو ایک مشت پیسے دے دیجئے، ہمیں ضرورت ہے اس کی اور ہمیں کہیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی بات چیت کچھ اس انداز کی ہوتی ہے کہ آپ نے ہم سے ایک مشت پیسے لیے ہیں اور آپ نے ہم کو سال بھر کے لیے اپنا مکان دیا ہے یا دکان دی ہے، اور ہر مہینے وہ طے شدہ رقم ہماری کٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب ہم مکان خالی کر رہے ہیں تو ہمارا کچھ آپ سے لینا دینا بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ برابر ہمارا ہو گیا ہے۔ اگر ایک مشت لے کر کے اس طرح سے کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ اس کے اندر ایک بھلائی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے ایک دوسرے کی، کہ بھئی آپ کی ضرورت تھی، آپ کو ہم نے ایک مشت پیسے دے دیے اور آپ کے غرض چل گئی، ہمیں مکان کی ضرورت تھی، ہمیں دکان کی ضرورت تھی، تو ہم کو دکان مل گئی۔ ایک شکل تو یہ جو بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ایک شکل اور بھی ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں کاروبار کے اعتبار سے، جی کہ ہم نے آپ سے دکان لے لیا جی اور آپ نے ہم سے ہماری جو بات طے ہوئی ہے کہ 10,000 روپے میں، اور پھر ہم نے اسی دکان کو اگلے کرایہ دار کو اس کو 12,000 میں ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے، اگلے کرایہ دار کو ہم نے 12,000 میں وہ مکان دے دیا، دکان دے دی، تو ہم جو یہ اگلے کرایہ دار سے 12,000 روپے لے رہے ہیں اور آپ کو ہم 10,000 روپے دے رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ناجائز ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ وہ اصل جو مالک ہے، اصل مالک کی ملکیت جو ہے، اصل مالک کی جو ملکیت ہے، وہ مال اس کی طرف لوٹنا چاہیے، پورا کا پورا 12,000 کرایہ اس پر لوٹنا چاہیے۔ جی اس پر لوٹنا میں نے اس چاہیے، سے بلکہ میں بھئی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں نے اس کی پوری مارکیٹ سے بنائی، میں نے پوری مارکیٹ لے لی کرائے پر۔ ہاں اس کی شکل یہ بن سکتی ہے، جواز کی، کہ ہم نے آپ سے لیا اور لینے کے بعد میں اس میں کچھ فرنیچر کا کام کرا دیا، اس دکان کے اندر اس مکان میں کچھ فرنیچر کا کام کرا دیا، ٹائل کا کام کرا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اب خوبصورت بنانے کے بعد میں پھر ہم نے جو لگایا ہے، لگانے کے بعد پھر ہم اگلے کرایہ دار کو دے رہے ہیں اور ہم پھر اس سے 2,000 روپے فائدہ لے رہے ہیں، تو اس کی شکل تو کے جواز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ہم نے لگایا ہے اس کے اندر پیسہ، اور پیسے لگانے کے عوض میں ہم اس سے منافع لے رہے ہیں، تو اس بنیاد پر اس سے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کچھ لگایا ہی نہیں ہے اور پھر ہم اس کے اوپر پیسے لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک زبردستی کا جواز ہو گیا۔ نہیں، زبردستی کا جواز نہیں ہے، تو اس میں اسی کے اس پر دیکھتے ہوئے تو یہ ہو گیا پھر، جیسے آپ سے نے فرمایا تھا کہ مکے کی زمینیں کرایہ حرام ہے، جس نے مکے کی زمینیں کرایہ کھایا اس نے سود کھایا، اور سب سے زیادہ پیسہ وہیں خرچ ہوتا ہے لوگوں کا، کہیں میں ہوتا جو اس ایریے میں حدود میں کرائے میں بنے، وہ بھی تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کنکریٹ وغیرہ ہم اس کا کرایہ لے رہے ہیں، یہ تو ایک جواز نکال دیا، بات تو سراسر غلط ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس میں ہیلے ہیں، بہانے ہیں۔ نہیں تو یہ تو ایسا ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، میں ایسی باتوں کہ اللہ تعالیٰ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کو بیوقوف نہیں بنایا جا رہا ہے، تو پھر یہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے۔ نہیں، جھوٹی تسلی بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں ہے کیا کہ جو ایک نظام چل رہا ہے، موجودہ جو نظام چل رہا ہے،
اور جو کاروباری سسٹم ہے، کاروباری جو نظام ہے، پوری دنیا کے جو ماحول ہیں، اس ماحول میں مطلب سود سے بچنا یا سود کی گرد و غبار سے بچنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. نہیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ سود کے گرد و غبار سے بچنا، لیکن ہم اپنے آپ کو اس نظام میں ایڈجسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. مولانا صاحب ایک بات ہوتی ہے، جیسے میں نے مکہ کے حوالے سے بات کی، حرم شریف کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کہہ دیا وہاں تو کوئی نان مسلم یا اور بہت سارا اس طرح کا نظام کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے جس نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا. آپ سے سیدھے کہہ دیا وہاں پر. اب وہاں کے لیے آپ کیا جواز نکالیں گے؟ وہ لوگ سب سے زیادہ جتنے حاجی ہمارے جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، سب سے زیادہ پیسہ خرچ اسی پر ہوتا ہے نا، رہائش کے اوپر. رہائش پہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں تو ایک سوال اور بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر نکلنے کے بعد کہ ہم نے جو تھے وہاں پر کہ ہم سے منع کیا گیا سود کا لین دین، اور وہاں کے لیے سود کی ایک طرح سے وہ سود ہی دے رہے ہیں نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہہ دیا تو ہمارا تو عمرہ اور حج کیا عمرہ اور حج ہوگا جب اور لوگ اس کا کرایہ کھا رہے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ آپ اس پہ خرچ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں، فائدے ہیں، اس کے کہاں ظاہر ہو رہے ہیں؟ اس کے اثرات و فائدے کہاں ظاہر ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ بھئی عمرہ لوگ کر کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے. لوگ حج کر کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے، ان کے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، حسنات میں اضافہ ہونا چاہیے، سیئات سے بچنا چاہیے. لیکن کہاں ہو رہا ہے ایسا؟ تو وہ تو مجبور محض ہے. اس میں تو ایسے ہیں جیسے کہ جتنے حاجی اتنے پاجی. جتنے حاجی اتنے پاجی. اس میں حاجی کا عمرہ کرنے والے کیا قصور؟ یہ بتائیے. وہ تو بیچارہ مجبور محض ہے، کہاں رکے گا؟ وہاں پہ جگہ چھوڑی نہیں. پہلے تو یہ لوگ ہوتا تھا خیمے لگا لیے وہاں پر، جی. اب انہوں نے سب کوئی جگہ چھوڑی وہاں پہ اس کے رکنے کی، یا کوئی رکنے دے گا؟ اصل میں جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں کی زندگیوں کو تہو بالا کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. اور آپ کو ایک بات بتلائیں کہ اگر آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، اپنی زندگی میں اصلاح لانا ہے، زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے آپ کو، تو آپ کو ایک انقلاب لانا پڑے گا، سیاسی انقلاب لانا پڑے گا. اور بغیر اس سیاسی انقلاب کے، اس معاشی انقلاب کے، ٹھیک ہے، اس کاروباری تجارتی انقلاب کے، یہ چیزیں بہت مشکل کام ہے. دیکھیں مشکل اور تو جب تک انقلاب نہیں آئے گا، پوری دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور من حیث القوم ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جد و جہد بھی کرے، کوشش بھی کرے اس کے لیے، اور یہی اس کا کفارہ بھی ہے. انقلاب ہم اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ بات نا، ہم اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں انڈائریکٹ سود سے بچنے کے لیے، یہی کفارہ ہے اس کا، یہی کفارہ ہے. نہیں، انقلاب کی بات اگر آپ کہیں تو انقلاب کی یہ تو نہیں کہ ایک بھیڑ انقلاب لے گا، کوئی ایک آدمی بھیڑ سے انقلاب اور نہیں مجھے اگر یاد ہے، اگر تاریخ کے اندر میں اگر ہم جھانکیں تاریخ کے اوراق میں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کسی نے حق کی آواز تو سیاسی طور پہ تو کم سے کم بلند کی نہیں ہے. اس کے بعد تو حق کی آواز ان کی ایک آخری آواز میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے آخری آواز وہی تھی جو حق کے لیے. آپ امام احمد ابن حنبل کو دیکھ لیجئے، کتنے کوڑے مارے گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کتنی صحبتیں جھیلی ہیں رائے حق کے لیے. میں نے سیاسی حق کی بات کی. وہ ایک نظام تھا، وہ جو اس طرح کی جو اس وقت کی حکومتیں تھیں، اور حکومتیں اپنے دباؤ میں، اپنے قوت سے، اپنی بالادستی سے ایک بات کہلوانا چاہتی تھیں ان لوگوں سے، لیکن یہ لوگ جھکے نہیں اس سیاسی نظام کے سامنے، ڈٹے رہے. سیاسی نظام کی حق کی جو آواز تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آخری آواز کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یا پھر ایک دور آیا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا دور آیا، وہ بہت کم دور تھا، لیکن آپ کے لیے حجت قائم ہو گئی کہ ایک آدمی کر سکتا ہے اتنا، یہ نہیں کہ میں دوسرے کا انتظار کروں. انہوں نے حق کے لیے جو جان دی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، جس کی بات کر رہا ہوں میں ان کی، تو ایک اس کے بعد سیاسی حق کی کوئی آواز تو ایسی خاطر خواہ تو اس طرح سے نظر آئی نہیں. خیر بات کہیں کی کہیں اور چلی گئی. بات یہ کرائے کے اوپر ہی ہو رہی تھی وہاں پر. تو اس طرح کا کرایہ اور اس طرح سے بچنا تو اس فی الحال جیسا آپ کہہ رہے ہیں بہت مشکل، لیکن اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں اور مل کر کے ایک نہ ایک کسی کو کوئی نہ کوئی تو لیڈ کرے گا. اور صدیوں میں کہیں اگر کچھ ہوا بھی تو
ہم بڑے ظالم لوگ ہیں وہاں صاحب. اگر ہماری تاریخ ہم دیکھیں تو بڑے ظالم لوگ ہیں. جدوجہد کرنی چاہیے, اس کی کوشش جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے, لیکن اس قوم نے بھی ظلم کم نہیں کیے مولانا صاحب. اس قوم کے بھی ظلم اگر دیکھیں تاریخ میں اپنوں کے ساتھ ہی. خیر بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. جو پگڑی والی بات تھی اس میں ایک چیز اور رہ رہی تھی آپ کے سوال کے اندر, جی شاید آپ کا ذہن ادھر نہ جا رہا ہو, کہ اب وہ جو 5 لاکھ روپے ہم نے ہاں لے لیے ہیں, آپ نے ہم کو واپس کر دیا ہے. ہاں, فائدہ میں نے 6 لاکھ کا اٹھا لیا, وہ یہ کہہ رہے تھے. اب جو فائدہ ہم نے اٹھایا ہے, ہاں بھائی 2 سال ہم آپ کے یہاں رہے بھی, آپ جو کی ان کا دکان کو سوال تھا 5 استعمال سال کیا. کا تو 5 لاکھ بھی تو انہوں نے کرایہ کا فائدہ اٹھایا 6 لاکھ کا, جی اور 5 لاکھ اور واپس لے لیے. جی, تو وہ جو ہم نے فائدہ اٹھایا دکان سے, ہاں اور دکان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ پیسے ہم کو 2 سال کے بعد واپس مل گئے ہیں. اب 2 سال کے بعد جو ہم کو یہ پیسے واپس مل گئے ہیں پورے کے پورے, اب یہ پورا کا پورا پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں یہ پورا کا پورا پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ظاہر سی بات ہے, یہ جو ہم نے معاملہ کیا ہے یہ بالکل غلط تھا, ناجائز تھا اور حرام تھا. یہ جو ہم نے کام کیا ہے ناجائز تھا اور حرام تھا. اب اس میں یہ دیکھیں گے ہم کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے, کہ ہم نے جو دکان آپ سے لی تھی, جو مکان ہم نے آپ سے لیا تھا, اس دکان کا اور مکان کا ریٹ کیا تھا جو 2 سال ہم نے یوز کیا. مان لیتا ہوں کہ ہم نے اس 2 سال کو ہم نے یوز کیا اس دکان کو, اور اس کا کرایہ بنتا تھا 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, 5 لاکھ روپے ہم نے واپس لیا ہے. اب وہ 2 لاکھ روپے جو ہیں گویا کہ اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے, صدقے کے طور پر یا بغیر ثواب کی نیت سے رفاع عام میں کہیں یہاں وہاں اس کو ہمیں خرچ کرنا ہے, یا وہاں ہم نے اس کو خرچ کرنا دینا ہے. اس کے علاوہ جو 3 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 3 لاکھ روپے ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے. باقی وہ 2 لاکھ روپے جو اس کے مبادلے کی شکل میں تھے دکان کے یا اس کے مکان کے, ظاہر سی بات وہ کہیں نہ کہیں ربا کے اندر آئے گا, سود کے اندر آئے گا, جو ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا. اس پیسے کو میں رفاع عام میں یا اور جو اس جگہ پہ خرچ کروں, حق تو یہ اس کا جس کی دکان تھی, تو میں اسی نے واپس کروں. بہتر تو یہ ہوگا کہ بھئی تمہارا حق ہے تم لے لو. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن چونکہ معاملہ ہمارا یہاں جو اس سے ہوا تھا, ہمارا اس سے ہوا تھا, اب بہتر تو یہی ہے کہ بھائی اس کا حق تھا تو اس کو ملنا چاہیے. زبردستی سے ہم نے لیا ہے, چونکہ ہم نے قرضہ دیا ہے, اور قرضہ دینے کے بعد ہم نے زبردستی اس کو دبا کر کے اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھایا, ہم نے جی اس کا مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے. تو بہتر تو یہ کہ اس کا حق تھا اس کو مل جائے. اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ جی ہاں میں رفاع عام, اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی تمہارا یہ حق تھا, تم یہ لے لو, ٹھیک ہے, ہمارے 3 لاکھ روپے ہم کو واپس کر دو. تو ظاہر سی بات ہو, جو معاملہ تھا وہ معاملہ بھی آپ کا درست ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسا نہیں کیا اور پیسے آپ نے پورے کے پورے لے لیے, تو جو پیسے آپ کے عوض میں یا بدلے میں بن رہے ہیں اس کو تو کہیں رفاع عام میں استعمال کر دیں. بقیہ جو آپ کے پیسے ہیں اس پیسے کو اپنے آپ ضرورت میں استعمال کر لیں, اپنے اس کے اندر جو اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے معاملہ بتا رہے تھے کہ میں نے 5 لاکھ دے کے 6 لاکھ کا فائدہ اٹھایا, ان کا سوال یہ تھا, تو اب یہ 1 لاکھ اور ملا کے اسے دیں گے 6 لاکھ کے لیے, بھائی 5 تو یہ رکھ اور 1 اور رکھ. یہ تو اور غلط ہے. اگر 5 وقت ان کا سوال یہ تھا نا کہ 5 سال کے لیے میں رہا, کرایہ بن رہا میرا 6 لاکھ, 5 لاکھ میں نے اسے دیے تھے, میں نے تو اور زیادہ انہیں 5 لاکھ جو تھے تو 5 لاکھ اسے لینے کی بجائے تو 1 لاکھ اور اسے واپس دوں. یہ تو اور غلط ہے. نہیں تو 1 لاکھ اسے واپس دوں, اور بھئی یہ تو اور غلط ہے, حرام ہے بالکل. بھئی ہم نے 5 لاکھ روپے دیا تھا, اور 6 لاکھ کا 5 لاکھ کے بدلے ہم 6 لاکھ لے رہے ہیں اس سے, اور 2 سال فائدہ اٹھایا. ہاں, 6 لاکھ کا فائدہ اٹھایا, اور 2 سال 5 سال ہم نے اس کے مکان کو بھی یوز کیا. ہاں, یہ تو اور سود ہے, کھلا ہوا سود ہے اس میں. تو اس کا مطلب اس سے 5 لاکھ لینے کی بجائے 1 لاکھ روپے اور اپنے پاس سے اسے واپس دیں. جی, تو اسلام تو خیر بہت پیارا مذہب ہے, اس طرح کا ظاہر سی بات ہے. اصل میں ہے کیا کہ مذہب اسلام کے اندر پیس ہے, شانتی ہے, رواداری ہے, اور جو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے, جو نبی کی زندگی ہے, اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے. مکے والے جب مدینے گئے ہیں, انہوں نے ایسا ویلکم کیا ہے مکے والوں کا کہ دنیا ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر. مکان ہے, آدھا مکان ان کو دے دیا, کاروبار ہے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا, کھیتی باڑی ہے آدھی کھیتی باڑی ان کو دے دیا اور آدھی اپنے پاس میں رکھی. اور اس سے بڑی بات
ایک دو صحابہ کرام تو ایسے ہیں جنہوں نے اتنا تک آفر کر دیا کہ ہماری دو بیویاں ہیں، دو خاتون، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لیجئے۔ اس سے بڑی اتنا بڑا جگرا کسی اور کے پاس میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے پروج تھے، بڑے تھے، انہوں نے جو دی ہیں، اور جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو نبی نے ختم کیا ہے، جو جاگیرداری چل رہی تھی مکے میں یہودیوں کے پاس میں، بنو نذیر ہے، بنی قینقاع ہے، بنو قریظہ ہے، ان تمام لوگوں کے جو سسٹم کو دیکھا تھا آپ نے، اس کو ختم کیا ہے آپ نے۔ جی صحیح بات ہے، امید کرتے ہیں ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا میں اس میں سے ایڈ کر دوں کہ آیتیں تو جیسے سن 2 ہجری میں نازل ہو گئی تھی سود کے تعلق سے، لیکن ایک عام طور سے جو اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا، وہ فتح مکے کے موقع پر کیا، ایک عام اس میں دیکھیے اس کے تعلق سے ہم کافی تفصیلی گفتگو کر چکے تھے، ہاں، لیکن ایک عام اور اعلان جو تھا جہاں تک قطعی حرمت کی بات ہے، قطعی حرمت کی بات ہے، قطعی حرمت سود کے تعلق سے 2 ہجری کے اندر ہو چکی ہے، جی جی 2 ہجری کے اندر ہو چکی ہے، فتح مکہ کے بعد میں، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ رہی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام نے وہاں فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ سود حرام ہے، اور سب سے پہلے آج سے سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، ان کو میں ختم کرتا ہوں، تمام چیزیں ہیں، یہ دراصل سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد میں وہ چلے گئے تھے مدینہ، جی جی اور ان کا جو کاروباری سسٹم تھا وہ سارا کا سارا سود بیاج کے اوپر تھا، ان کو واپسی کا جب موقع نہیں ملا تو اس بیچ کے اندر جن لوگوں پر سود بیاج کا مسئلہ چل رہا تھا وہ رقم زیادہ تھی، تو ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ بھئی ہم سے مطالبہ کیا جائے گا اور پھر ہم دے نہیں پائیں گے تو سارے مسائل ہوں گے ہمارے پاس میں۔ تو نبی علیہ السلام بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے اس بات کی شروعات کی، اور اس وقت میں چونکہ ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی، وہ ایک سالانہ اجتماع تھا وہ، تو جہاں نبی علیہ السلام نے اور دیگر چیزوں کو ریپیٹ کیا ہے اس کو بھی اس مجمع کے اندر، اس مجمع خاص کے اندر، نبی علیہ السلام نے اس مجمع خاص میں، اس بین الاقوامی کانفرنس میں آپ علیہ السلام نے اس کو بھی وہیں پہ ریپیٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا کہ بھئی جو ہمارے چچا عباس کا مسئلہ ہے سود بیاج کا، وہ بھی اس مسئلے کو یہیں سے ختم کر رہے ہیں۔ جی یہ میرا کہنے کا مقصد جو ناظرین یہاں پر یہ تھا کہ اس وقت میں جیسے سوال تھا کہ اب ہم اس کا رقم کا کیا کریں، ظاہر سی بات ہے موجودہ دور کے اندر رقم اپنے پاس سے واپس کرنا یا اتنی بڑی رقم کو رفاع عام میں خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت بڑے دل کا کام ہے، تو اس لیے میں نے اس سوال کو دوبارہ سے یہاں پر کر دیا مولانا صاحب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا پورا سود اس طرح سے معاف کر دیا تھا، تو اگر آپ اسلام کے اندر ہیں اور آپ مسلمان اور آپ اسلام کہلانے کے حقدار ہیں تو یقینی طور پر آپ کو یہ تمام تر اقدام جو ہے اٹھانے ہوں گے، اور جو بھی ہے دل کو بڑا کر کے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے اور اس طرح سے دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا عدل تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ ایک گناہ سے بچیں گے، سود کے جیسے گناہ سے بچیں گے، تو اس کے اندر جو بھی ہے بہتر طریقہ وہی ہے کہ وہ رقم اس کو واپس کر دی جائے، اگر آپ نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا تو اور اپنے پاس سے اس کو رقم واپس کر دی جائے، یا بجائے اور آپ لوگ کہتے ہیں ہیلے بہانے بناتے ہیں، جیسے میں نے بیچ میں کہا کہ ہم رفاع عام میں خرچ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ رفاع عام میں کہاں خرچ ہوتی کتنی ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، تو بہتر یہ ہے جس کا حق ہے اس کو حقدار تک پہنچا دینا چاہیے۔ تو ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہو رہا ہے، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار آپ سے پھر التجا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور اپنے شہر کے نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارا نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیا جا رہا ہے، اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے، آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ مولانا صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ تو ناظرین زندگی روز بروز میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔